دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا ان کی زندگی کے ایسے کیا راز ہیں جن کی وجہ سے آج وہ دنیا کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں؟ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ وہ اپنی عقل اور سمجھداری کے ساتھ اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ آج کی کہانی سے آپ یہی سیکھیں گے کہ آپ اپنے دماغ کو کس طرح قابو میں لا کر اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کر سکتے ہیں، اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا وہ گھوڑے اسے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کر کے انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا اسے 1,00,000 سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں کئی لوگ آئے، لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ٹانگیں، اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا۔ خیر، اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ٹرینر بولا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا اور کوئی اندر آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں لے جا کر کے اس نے کھلا چھوڑ دیا۔ اب وہ چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر نے کیا کہ باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر دوڑ بھاگ کرنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اسی باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی کو کوئی رسی نہیں باندھی گئی تھی۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا، گھوڑوں کو رسی سے باندھا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا، انہیں کھانا کھلاتا، نالاتا دلاتا، ان سے پیار کرتا، ان سے کھیلتا اور شام کو انہی کے ساتھ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس چلے گئے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں۔ بادشاہ خوشی انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے دوڑ لگا رہے تھے، کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکا، تم نے یہ خاص کام کیسے کیا؟ ٹرینر نے کہا کہ پہلے میں ان کے ساتھ رہ کر ان کو آزادی دے کر ان کا دوست بن گیا، میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ دوڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے۔ پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے، کچھ دیر بیٹھتا تھا اور پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر بھی رکھ لیا۔
دوستوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی میں جن 4 گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہر انسان کے اندر بھی ایسے ہی 4 گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھداری سے ان گھوڑوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ 4 گھوڑے ہیں: پریشانی، گھمنڈ، لالچ اور غصے کا گھوڑا۔ ان کو قابو کرنے کے لیے اس کہانی میں موجود ٹرینر کی طرح پہلے آپ ان کو سمجھیں گے، ان سے دوستی کریں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کو اپنے قابو میں لے کر آئیں گے۔ پہلے بات کریں گے پریشانی کے گھوڑے کی۔ پریشانی ہر انسان کی زندگی میں ہو سکتی ہے، لیکن ہر انسان کا اس پریشانی کو ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہار مان جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھداری کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح کا انسان بننا چاہتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی پریشانیوں سے ہار مان جائے، اور وہ جو اس پریشانی کا مقابلہ کر کے اس کا حل تلاش کریں۔ یہ سب آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنے اس گھوڑے کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے غصے کا گھوڑا۔ دوستو، انسان کی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس پر اس کو غصہ آ سکتا ہے۔ کسی بات پر غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے اپنے غصے پر قابو پا لینا انسان کی عقل مندی اور سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے، اور یہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب وہ کوشش کرے اور اپنے اس غصے کے گھوڑے کو لگام ڈالنا سیکھ جائے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر متکبر، اترا کر چلنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ دوستو، اپنے اوپر بھروسہ ہونا ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی قابلیت پر غرور کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا اللہ کو نہایت ناپسند ہے۔ انسان کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی ہر کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جب چاہے اس کو کامیابی سے نواز دے اور جب چاہے ناکام کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش کی صورت ہے کہ وہ انسان اس کامیابی کا جواب اللہ کے شکر سے دیتا ہے یا پھر گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس گھمنڈ کے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھیں اور ہر معاملے میں عاجزی اختیار کریں۔ آخری اور چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا گھوڑا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کی خواہشات مرتے دم تک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان ایک چیز کو پا لیتا ہے تو اگلی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور کسی چیز کو پانے کی جستجو کرنا، اس کے لیے جائز طریقے سے محنت کرنا غلط نہیں ہوتا، لیکن اگر انہی خواہشات کی پیروی کرتے کرتے انسان ناجائز طریقے اپنانے لگے تو اس کو لالچ کہتے ہیں۔ انسان اگر اپنی عقل اور سمجھداری کا استعمال کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا سیکھ جائے تو وہ اپنے اس لالچ کے گھوڑے کو قابو میں لا سکتا ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے اور بھی سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔